إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قد الله تعالى احسان تو فضل کرم شبی ایک دو بار کہ اللہ تعالیٰ دوتس دین کس نسبت اس پر جمع کسو توفیق تو الحمدللہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے اللہ ہی کی توفیق سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ یعنی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں آج ہمارا شاید 9th لیکچر ہے 8 لیکچرز ہو چکے ہیں 9واں لیکچر آج ہے تو ہم پہنچے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے تک جہاں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتی ہے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے آگے ہم چلتے ہیں طبرانی اور ابن حشام میں روایت ہے کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک اس وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آئی اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے اور وہ خوف جاتا رہا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ غار حرا میں تشریف لے گئے اور پھر واپس وہاں سے مکہ المکرمہ آ گئے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کس آمدس اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر کیفیت تاری گژھان یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں یم ساتھ میں وہی آمد سپدی شروع اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ونان کہ میں نظرن اندر جو اللہ کی مخلوق میں 2 طبقے تھے ایک شاعر اور پاگل یہ 2 انسان میری نزدیک قابل نفرت تھے یم ہسا اس شدت سان امن دون طبقہ نفرت پان کی شاعر ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جن کو زندگی سے کوئی ریلیٹڈ نہیں جیسے کہ سورہ شعراء میں اللہ نے کہا کہ شاعر جو دنیائی شاعر ہوتا ہے جو دنیا ہی کی وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کبھی ایک وادی میں سر مارتا ہے کبھی دوسری وادی وَيَقُولُونَ مَا يَفْعَلُونَ وہ باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں یعنی شاعرن اس کا ستم کتاساں کبھی وہ آسمان کے تاروں کی باتیں کبھی وہ فلاں کی محبت کی باتیں تو یہ پاگل پن سا ہے اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایم اعتبار کیونکہ پریکٹیکل ریئلٹی زندگی سے تو تعلقہ اس بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نزدیک اس پاگل جو تو مجنون ہوتے ہیں شاعر امز اس قابل نفرت امن اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند کران کہیں لیکن جیسی ہی وہی نازل ہو گئی کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی ہن آغاز سپدا اقرأ بسم ربک الذی خلق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دلس اندر خیالات آئیے کہ جو وہی مجھ پر نازل ہوئی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یم ساتھ ہسا میں وہی آمد سپدیا میں ہسا کور پنس پانس سوال پانے اس میں یہ الفاظ آز بوجھ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بھی ایک اشعار لگتے ہیں یہ بھی ایک پاگل پن مجھے لگتا ہے کیا میں ان الفاظوں کو عرب والوں کے سامنے رکھ لوں یعنی اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اندر ایک کشمکش میں ہے یا غم ایک اضطراف ان وجہ سے کہ یم طبق میں نزدیک قابل نفرت سے کیا انہی طبقوں کے متعلق میں بھی باتیں کروں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی یہ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اللہ کا کلام ہے
یعنی مکمل اس ون امچ وضاحت برو کہیں بلکہ اچانک آئے اخ انویزیبل طاقت جبرائیل علیہ السلام اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی سنا کر گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتھی امن الفاظن پر غور و فکر کران تمس پنہ جائے باسان یہ کچھ اشعار ہے. لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ونان کیا بچ ونائم میں بھی شاعر بن جاؤں, میں بھی اللہ بچائے پاگلوں کی طرح باتیں کہوں. یہ نبی علیہ الصلوۃ خود اپنے بارے میں نگیٹو سوچ رہے تھے. تو اس زمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم دری اثر کہ یہ چیز کرنا برداشت کہ میرے متعلق عرب والے یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مازنا مجنون ہو گئے, کہ یہ چیز کرنا برداشت کہ اس غم کے اسی غم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رنجیدہ گئی. اور اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی یہ روایت ہے, اتھینٹک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ وتھان امن چھ دلس اندر یہ اراد یوان کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں, باسا گس پہاڑس پر میں وہاں سے اپنے آپ کو لٹکا دوں تاکہ اس غم کے جو عرب والے بعد میں میرے متعلق کچھ نگیٹیوٹی کہے اس سے پہلے ہی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ارادے سے پہاڑ پر چڑھتے ہیں. یتھی پہاڑس پر واتان چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی غم اور شدت کی حالت کے اندر. تو یتھی ات نزدیک ہوئے تو جبرائیل حاضر ہوتے ہیں, کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ حق انا جبریل, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں حق کے ساتھ اور میں جبریل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی نظر اوپر اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف تج آسان جبرائیل علیہ السلام, یہ آواز جبرائیل دے رہا. اور جبرائیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد انک رسول اللہ حق وانا جبریل, آپ اللہ کے رسول ہیں حق کے ساتھ ثابت ہو میں جبرائیل ہوں. اور تیسری دفعہ بھی یہی کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ حق وانا جبریل, اور آپ اللہ کے رسول حق کے ساتھ میں جبریل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونان کہ جب میں نے جبرائیل کو دیکھا باسا سے چاروں طرف وچھا کہاں جایا چھن خالی کوئی جگہ اصل صورت میں یہی دیکھتے وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ. یہی آیت میں جو پچھلی دفعہ ہم نے سورہ تقویر کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ جبرائیل اس آفاق مبین اس پر وچھان اپنی آنکھوں سے جو ریل شکل اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بنائی, جو ریل صورت اسے جس صورت میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ آفاق پہ اور پوری طرح مشرق و مغرب اس نے اپنے پروں سے کور کیا ہوا تھا جبرائیل علیہ السلام کو. اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھو بنان کہ اس کے دیکھنے کے زمن میں یم اراد سے آیا وہ اراد میرے دل کے اندر جاتا رہا صبح دور رفتہ رفتہ گو سو میں دور, اور نو اس میں ان قدم برخ پکان نو پچ پکان. اور جب جبرائیل علیہ السلام ایک عرصہ گزرا تو جبرائیل علیہ السلام چلے تو بچ ہسا آس پن گھر واپس, اور اتھی گھر پن واپس آس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس نے 2 بندوں کو بھیجا ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں کہ تو چھوڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گو کو. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھی گھر شواتان کی خدیجہ تشمس بنا رضی اللہ تعالی عنہا دبانش یا رسول میں نے آپ اللہ کی قسم میں نے آپ کے لیے تلاش کرنے کے لیے 2 قاصدوں کو بھیجا تھا کہ آپ چلے کہاں گئے. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کی گود میں سر رکھتے ہیں ایک خوف کی کیفیت کے اندر کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے دیکھنے کی وجہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی گود میں سر رکھتے ہیں اور خدیجہ شوران کی میں نے اس طرح دیکھا. تو نبی علیہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوش ہو جائیں, آپ ثابت قدم رہیے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے, یعنی اللہ کی قسم کہ آپ اس امت کے نبی ہونے والے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا نبی منتخب فرمایا ہے. اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کے بعد ورقہ بن نوفل حضرت چلتی ہے اور ورقہ بن نوفل کو سارا ماجرا سناتی ہے کہ یہ واقعات میرے ساتھ ہوئے, اس طرح میں نے دیکھا, اس طرح اس کی شکل و صورت تھی.
تو ورقہ بن نوفل نے اسے کہا یہ وہی مانوس کہ وہ اکبر ہے یعنی بزرگ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا یا حضرت بعض انبیاء علیہ السلام پر آیا کرتا تھا. تو نبی علیہ السلام کو اس ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ثابت قدم رہیے، آپ اس امت کے آخری نبی ہیں. یعنی ورقہ بن نوفل نے پہلے ہی کہا، اور اس ورقہ بن نوفل نے اس تفسیر جو کہی تھی کیونکہ تورات اور انجیل دونوں میں نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں موجود تھی. اس سے یہ واقعہ بھی ہمیں اس سیرت کے واقعے سے ایک دو نصیحتیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو میں ضمن ایڈ آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں، کبھی کبھار زندگی میں ایسی مشکلات آتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت ہر ایک چیز کا سلوشن ہے. جو غم نبی علیہ السلام وہ عام غم نہیں تھا کہ وہی نازل کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو زندگی کے اندر انسان غم کو فیس کرتا ہے، کبھی کبھار اس کے سامنے یہ نظریہ آتا ہے کہ موت سب چیزوں کا سلوشن ہوتا ہے. حالانکہ اللہ نے یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. یہ آپ لوگ آج لکھ کے لے لیں، کائنات میں جتنے بھی انسان آئے آدم سے لے کر ابھی اس سیکنڈ تک جتنے بھی انسان آئے، ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر غم کو دیکھنا ہے. پتہ ہے سمجھ، غم کو دیکھنا ہے. کس کے غم کی کتنی کیپیسٹی ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اس غم میں اصل غم اللہ کیوں دیتا ہے، انسانوں کیا غم دے، وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ سے تعارف کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے. جیسے کہ اولیاء اللہ کا مشہور قول ہے کہ اللہ پہلے سب غموں سے گزار کر سب غموں سے سرفراز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پنجن نیکوکار بندن کو تمام غموں مز گزاران، تاکہ تمام غموں سے پھر اللہ اسے سرفراز کر دے، اسے آزاد کر دے. پھر وہ اس کیفیت پہ پہنچتے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس لیے کبھی بھی زندگی کے اندر سیرت کا یہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی کے اندر کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہاں دوسری بات یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، جو بھی بندہ کسی بھی غم میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی اور چیز میں جس کو وہ کیفیت محسوس کر رہا ہو، سو گژھِ نہٕ ڈاؤن کروں کی. جیسے کہ یہاں پہ ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ کیسا رول ملتا ہے. یا اگر آج کیا شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ مجھ فلانی پریشانی یا فلانی میرا قرضہ ہے، میرے اوپر آج عجیب کی کیفیت ہے، میں تھوڑا پریشان ہوں، لیکن اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ سچک ڈیلی میں ڈرامہ بازی ونان، یہی کہتے ہیں نا، یا جو سک عمر ای ونان تھا آج کچھ تورا کرک سنو. لیکن خدیجۃ الکبریٰ ایسی بیوی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہر معاملے میں اپریشیٹ کر رہی ہے، ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کو موٹیویٹ کر رہی ہے، ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کو دلاسا دے رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ڈریے نہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ اس امت کے نبی آنے والے ہیں، آپ اپنی جان کا خدشہ جس سے خدشے سے سماز برتے میں پرواہ، اللہ آپ کا نگہبان ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے. یعنی اس اعتبار سے بیویوں کا کام شوہروں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو سپورٹ دینا. کیونکہ یہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ مردس پہ ایکسپیکٹیشن زیادہ پانا، ماں باپ کی طرف سے بھی، رشتہ داروں کی طرف سے بھی، بہنوں کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی، بیوی کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی. اگر یہ بندہ ہر طرف سے اس کو صرف ایکسپیکٹیشن یہ بندہ کولیپس ہو جائے گا، یہ سچ جو ہے ہارٹ اٹیک خطر، یہ لٹک جائے گا. اس لیے ہر معاملے میں ہمیں یہ نصیحت لینی چاہیے آج سے ہی اپنی زندگی کے اندر. جو بھی انسان جس قدر بھی پریشانی میں ہو، اس گسون سے مزید گراؤ، ہم کیا کر لیں، اس کا ہاتھ تھامیں، اس ہاتھ تھامنے کی یہ کہ اس کو موٹیویٹ کر لیں، اسے اس کیفیت سے باہر نکالیں. اللہ کی قسم باتوں کا ایسا اثر ہوتا ہے تو ہکن اللہ سے بونتے اخ واقعہ اپنی زندگی کے اندر کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس بندے کو بھی ایک ڈپریشن کی شدید کیفیت تھی. میں اخ لڑکے کرا فون، اس کو کوئی کانفرنس پہ ایک لڑکی تھی، اس کے رشتہ دار کا کور بالنگ تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی. تو اس نے اپنے ضمن میں کچھ اس نے اپنے حالانکہ نمازیں بھی پڑھی، وہ کہتی کہ میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، اللہ کے حکم کو بھی فالو کروں، لیکن ایک اللہ کی طرف سے اس کو کچھ غم کی کیفیتیں تھی.
حالانکہ میں اس نے پائی کہ سہ کانفرنس کال پہ یہ میں آپ لوگوں کو باتوں کا اثر بتا دیتا ہوں. اس ونان ہمس ہو لڑکس تمس تھومت ونتھ کہ میں کیا باسان. تو اس بندے نے مجھے کال کی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو, میں اس طرح اس کو سوچتی ہوں. یعنی باسا چھ اخ نگیٹو پہلو, اور پھر اس کے نگیٹیوٹی اسلام کے مطابق آ گئی, قرآن کے مطابق. قرآن تو دلوں کا سکون ہے, تو یہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ایک گفتگو میں نے اس کو پھر جواب دیے, بہت سارے سوالات کیے, لگ بھگ قریباً گھنٹس گئے کہا. میں نے جب اس کو سمجھایا کہ دلیل کیا سکم اعتبار سے سمجھان تھی, اصل دلیل کیا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, تو بعد اس کو اس بندی کو ایسی سمجھ آ گئی کہ اس کے بعد اس کا ڈپریشن لیول زیرو ہو گیا. ایک ہی گفتگو کے اندر اس کا سارا وہ قبض کی کیفیت دور ہو گئی. آج بھی 3 سال 4 سال ہو گئے, وہ اس بندے کو میرے مطابق وہ بھی کہتی ہے, ہمیشہ دعائیں دیتی ہے مجھے کہ اس بندے سے بات کرنے کے بعد میری زندگی کے اندر جو اللہ نے غم دیا تھا وہ دور ہو. حالانکہ نشوز بہ زانان سے, لیکن باتوں کا ایسا اثر ہے کہ اگر تو ایک نفرس ڈاؤن فال کری وہ بندہ مزید گر جائے گا. تو اس سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس کیا گسو بنیں, اپریشیٹ کیا گسو بنیں. اور یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے ہمارے لیے, یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے لیے رول ماڈل, تمام مسلمان امہ کے لیے ہے نا, جو بھی مسلمان امہ ان کے لیے رول ماڈل ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس اعتبار سے ہمیں اس کی سیرت کو فالو کرنا ہے کہ اس کس کن کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی زندگی کے اندر جو بھی معاملات آتے ہیں, تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک غم طاری ہوتا ہے. اس وحی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی ہنز بندش گژھان. کیا گژھان وحی ہنز بندش, یعنی وحی سے اللہ تعالیٰ بند کران. اور یہ وحی کی بندش بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ, لیکن یقینی جو قطعی روایتوں سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ چند دنوں رہ گئی. آدھے کہتے ہیں 10 دن 15 دن 20 دن, واللہ عالم ایگزیکٹ چھن پائے کہیں کتس کالس, لیکن بعض نے کہا ہے کہ 3 سال. اس سے علماء نے شدید اختلاف کیا ہے. دوموں نہ 3 ورین روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی بند کہ یہ تو روایتوں کے خلاف جاری ہے وہ بات جو یقینی معلوم ہوتی ہے روایتوں سے کہ وہ چند دن, چاہے وہ 20 تھے یا 30 تھے یا 15 تھے یا 10 تھے, واللہ عالم, حقیقی اللہ ہی جانتا ہے کہ لیکن کیسن دہن گئی اللہ تعالیٰ سن طرف وہی بالکل بند. اور اس وہی بند گسنس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوبارہ ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی, اور ایسی غم کی کیفیت طاری ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ وہی خیالات آ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑس پہ کھسان پھر اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے جاتے تھے. تو اسی پہاڑ کی چوٹی پہ واتان تو جبرائیل اس نمودار سپدان, اور جبرائیل اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول حق کے ساتھ ہے, سمحض بر غم سمحض بر پریشانی. یہ اس اعتبار سے جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موٹیویٹ کرنے آتے ہیں. کیوں, اس کی وجہ کیا ہوئی, ان ساتھ وہی بن گئی. مشرقین عرب سے تانے بھی بہت آ گئے, اور اس قدر تانے آ گئے یہ مخنص اندازہ ہے وہ کرے کہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ انویزیبل طاقت جو یہ قرآن کا جو اثر تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اندر ایم اعتبار یہ غم شدید گو, اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پہاڑی پہ جاتے تھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے اعتبار سے. پھر جبرائیل نمودار ہوتے تھے, جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اس وجہ سے جب جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اطمینان ہو جاتا تھا, اور یہ لگتا تھا کہ نہ کچھ اللہ کی طرف سے وہی آ جائے گی. تو اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ سے لکھان کہ وہی ہنز بندش گئی کیاز, وہی ہنز بندش گئی کیاز, امیک ریزن کیا سپدیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے واقعے سے جب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن قلب مبارک وہ شدید خوف زدہ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ شدت کا خوف طاری ہو گیا. اسی خوف اس طاری سپدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر, اس خوف کو رفتہ رفتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے نکالنے کے لیے اور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اطمینان سے خوشی سے وحی کا انتظار کر لے. اس وجہ سے اللہ نے وحی کی بندشیں کر دی. کیونکہ ہر ایک انسان کے دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. قرآن مجید سے ونان اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید شاید غالباً سورہ روم میں شاید غالباً اللہ فرماتا ہے کہ یمس انسانس بہ اسلام سمجھ دیوان، یمس انسانس بہ اسلام سمجھ چھس عطا کران، صدرہ للاسلام، اس کا دل جو ہسا چھس بہ کھولان. کیا چھس بہ؟ تم سن دل چھس بہ کھولان اسلام کے لیے تم سن دل کھولان. ساز گئی ہو ماز بھی پریشانی، یعنی دل ایکسپینڈ ہوتا ہے. یہ بات سمجھنی آپ کو ہے. یمس انسانس یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، تم سن خاطر سے اللہ تعالیٰ تم سن دل کھولان. کیونکہ قرآن مجید میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نشرح لک صدرک جیسی ہی صورت نازل ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ون کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں نے آپ کے سینے کو اس وقت کھول دیا جس غم کی وجہ سے آپ کا کمر جھکی ہوئی تھی. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یم کی وجہ سے چون کمر حض اس جھکیامت، یوتا شدت ترین غم اس، وہ یہی غم تھا کہ وہی کی بندشیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عجیب نگیٹو خیالات آ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے ونان کہ توے ہسا گئی وہی ہنس بندش. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گسان سے پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے دوبار ایوان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ وحی نازل کرتے ہیں دوبارہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام سے دوبارہ شما صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ یم سات وہی ہنس بندش گئی ایم پت کھلے یہ بندش جبرائیل علیہ السلام سے ایوان. تو واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے اچانک سے آسمان سے آواز آتی ہے. کیا شیوان؟ آواز شیوان. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشن تو خور وشان. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں یہ ایڈ نہیں ہے. تو دشن چھ وشان اچھن کہیں آسان، کھور چھ وشان اچھن کہیں آسان، آگے دیکھتے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا. پھر آواز آتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر حاضر ہے. تو جبرائیل علیہ السلام اور آتے ہیں اسی خوف زدہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جبرائیل علیہ السلام وش تو خوف زدہ اس قدر ہوئے. پھر دوبارہ اپنے گھر حجرے کی طرف اہل خانہ کی طرف آئے اور کہا کہ ختیجہ کو دوبارہ مجھے چادر اڑاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اوڑھ لی گئی. اس کے بعد اسی زمن میں اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی دوبارہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، کھڑے یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی رب کی بڑائی کو نافذ کیجیے. وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ لیجیے. والرجز فہجر، اور تمام گندگی سے یعنی بت پرستی سے، تمام قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دھولے. یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب اللہ نے کہا کہ قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے کہ اے لوگو یہی زندگی نہیں ہے، ہمیں عالم آخرت میں کھڑا ہونا ہے. اللہ کے سامنے حساب و پیشی ہوگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، عالم برزخ ہوگی. جو نیکی کرے گا اللہ اسے جنت دے گا، جو گناہ لے کر آئے گا، جو اللہ کی تکذیب کر لے گا، اللہ کو جھٹلائے گا، تو اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار. یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وحی کے ذریعے اب اللہ نے آگاہ کر دیا اب تمہیں کھڑا ہونا ہے. اسی سے کھڑا گسن، اسی سے لوکن کھوسناؤن، اور اللہ تعالیٰ سن بڑائی شیعت دنیا پر نافذ کر.
یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دوبارہ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر بندش ہوئی، اس کے بعد دوبارہ کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور اس اعتبار سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوبارہ وہی، اور یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا، یہاں سے اب دعوت چلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس سے پہلے کہ ہم سیرت کے اور احوال پڑھ لیں، گۄڈنِچی گٔے کتھ چھِ اَسہِ سمجھِنۍ کہ وحی ہٕنٛز اقسام، وحین چھِ قسم آسان، وحین چھِ قسم آسان کہ وحی کے اقسام کتنے ہیں۔ علماء نے کتنے اعتبار سے وحی کے اقسام کیے ہیں، تو حضرت ابن قیم، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ چھِ لکھان کہ وحی ہٕنٛدۍ مختلف اقسام چھِ یِم۔ سب سے پہلے خواب ہوتا ہے، سب سے پہلے خواب، کہ تمام انبیاء علیہ السلامن چھِ یُس تہِ کانٛہہ خواب یِوان وہ وحی ہوتا ہے، تم چھِنہٕ آب خواب آسان جیسے کہ ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، أسۍ چھِنہ خواب وٕچھان، تم چھِنہٕ خواب آسان کہ ہاں کچھ خوابوں میں حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ خواب نبوت کے 40 حصے کا نام ہے، اس نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے اس کا نام ہے۔ اس لیے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے، ہاں یہ بات یاد رکھنا، خواب کے ضمن میں آئے کہا تھا کہ خواب جو بھی بشارت والا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو خوف زدہ خواب ہوتا ہے وہ یا نفس یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کبھی خوف زدہ خواب نہیں دے دیتا، وہ ہمیشہ بشارت کا خواب ہوتا ہے۔ اس لیے کانٛہہ کُنہِ دۄہ أسۍ کھۄژان چھِ گرِ، کانٛہہ کھۄژان گرِ، سُہ چھُ صُبحٲے پگہٕے ژھٕنان گرِکٮ۪ن تمام فیملی ؤنِتھ کہ فلٲنی وٕچھ مےٚ آز مران، فلٲنِس وٕچھ مےٚ یہ گژھان، فلٲنِس وٕچھ مےٚ یہ گژھان۔ ایسے خوابوں کو جب بھی وہ بیان کرتا ہے ایسے خواب تو شیطان اس پر ہنستا ہے، شیطان چھِ تٔمِس ہنسُن تمام، دپان چھُس دیکھو کس طرح میں نے اس بندے کو اپنے اس جو اس کی ٹیکنیک کے ذریعے یہ ہنستا، اس لیے کہ میں تو یہ اسی پہ کہ اب یہ دن بھر اسی کیفیت میں رہے گا، اب یہ باقی چیزوں سے غافل ہو جائے گا۔ یا اگر کسی بندے نے اس خواب کی تعبیر بھی نکالی، میں بھی کوئی بندہ اس کی تعبیر نکالے گا کہ فلانی گژھِ تیٚلی، میں بھی وہ خواب پھر بعد میں پُر بھی نہ ہو جائے، سُہ ما گژھِ مکمل تہِ، کیازِ تم اس لیے خواب یم اصل خواب وچھ سُہ تہِ گژھِ تٔمِس نفرس ونُن جو خوابوں کی تعبیر کو جاننے والا ہو، جو علم رکھنے والا ہو۔ عام انسانن خواب ہر دۄہ وتہِ پٮ۪ٹھ یُس سمکھِ تٔمِس تہِ خواب، گرِ یُس سمکھِ تہٕ تٔمِس تہِ خواب ونُن، ہُمِس تہِ خواب ونُن، یہ پاگل پن ہے۔ جو بھی جس دن آپ ڈر جاؤ تو جان لینا شیطان کی طرف سے، جس دن آپ کو خواب کے اندر خوشخبری ملے گی تو وہ بھی آتی ہے، خوشخبری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب آپ دعوت کے کام کر لو گے تو اللہ آپ کو دکھائے گا، پھر عجیب عجیب مناظر بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیسا کیسا خواب آتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام ہند خواب، جیسے کہ قرآن مجید میں کس کا خواب تفصیلی ذکر ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کے بارے میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جب اس نے 3 دن لگاتار کیا دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا خواب اصل میں وہی ہوتا ہے، یہ کیا آسان وہی، کیونکہ یِمن ہُنٛد قلب مبارک چھُنہٕ شۄنٛگان کِہیٖنۍ، شیطان ہیٚکہِ نہٕ اتھ منٛز غفلت کٔرِتھ کِہیٖنۍ، اس کو ایک سپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے۔ دوٚیِم چیٖز کہ نبی علیہ السلام، دوٚیِم قٕسم یُس وحی ہُنٛد چھُ سُہ چھُ یہِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلائے دیے بغیر آپ کے دل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بات کو پھونک دیتے تھے، دکھلائی دیے بغیر کانٛہہ تہِ، یعنی دلسٕے منٛز ٲسۍ تِم سُہ کتھ ترٛاوان۔ جیسے کہ ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ فرماوان، روح القدس نے میرے دل کے اندر یہ بات پھونکی ہے کہ کانٛہہ نفس ہسا مرِ نہٕ توٚتانۍ کہ یوٚتانۍ نہٕ سُہ پنُن رزق مکمل کرِ، اور بس اللہ ہی سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اس لیے کھوچو خدائی سی اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ اور رزق کی تاخیر میں ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ رزق تاخیر گژھِ، یعنی رزقس منٛز دِیو تۄہہِ اللہ تعالیٰ دیری، تو اس رزق پر یُس یہ تاخیر، سُہ تاخیر گژھیو نہٕ تۄہہِ آمادہ کرٕنۍ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ کہ آپ لوگ حرام کا راستہ اختیار کر لو، آپ لوگ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لو، اور جان لینا جو اللہ کی طرف سے جو رزق تمہاری طرف سے آتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، وہ تبھی تمہیں حاصل ہوگا جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے۔ یہ کس نے بات ڈالی اللہ نبی علیہ السلام کے دل میں؟ حضرت جبرائیل علیہ۔ کتنی قسم ہوگی؟ 2 قسم۔ اور 3یم قسم چھِ کہ فرشتہ چھِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نش یِوان اِنسٲنی شکلن اندر،
جیسے کہ بعض روایتوں سے ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل، جسے حدیث جبرائیل بھی کہتے، بخاری کی طویل روایت ہے کہ نبی علی جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انسان سن شکل پہ ایمان، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان کہ سہ شخص ہسا سوال کران نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کا لباس بالکل سفید تھا، جس کا چہرہ بالکل روشن تھا، جس کے بال بالکل سیاہ تھے، اور بال ایسے تھے کہ ابھی جیسا غسل خانے میں نکل رہا ہو، یعنی تو تک نا کل چھلان پتہ سا آبک تاثیر روزان تو اور رہتے تھے۔ تو پھر بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ، جو حدیث جبرائیل کی میں مختصر اس ضمن میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آخرس پہ تمن ونان کہ تُہۍ چھوا پائی اس شخص میں برونٛہہ کن سوال اس کران یہ کون تھا؟ صحابہ کہتے کہ ہمیں تو معلوم نہیں، اللہ اور آپ کے رسول ہی جانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تمن ونان یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آپ کا دین سمجھانے کے لیے آ رہے تھے۔ اس لیے بعض فرشتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نش یوان، تم انسانی شکل اندر یوان، اور کنورسیشن نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ان فرشتن درمیان تم سوالات کران، نبی علیہ السلام جواب دیوان، پتہ تم کینٛہہ طور جواب دیوان۔ اس اعتبار سے صحابہ بھی انسانی شکلوں میں کن کو دیکھتے تھے؟ فرشتوں کو دیکھتے تھے، یم ساتھ تم انسانی شکل تم اختیار کران۔ تو اصل شکل میں تو کسی صحابی نے تو نہیں دیکھا، کوئی روایت ملتی نہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد بے وحی ہند بیاا قسم، یہ گو تریم قسم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ یتھُے وحی نازل گژھان، گھنٹی چھنا بجان، اسی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، یہ گھنٹی ہز آواز اس، اور یہ وحی ہند یہ قسم اس، یہ انتہائی سخت، واریاہ سخت قسم اس یہ وحی ہند کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس ام ٹائپچ کانٛہہ وحی ٲس نازل گژھان، اگر سردی ہند موسم آسہِ، آز کیاہ چھُ سردی ہند موسم، چلے کلان صوب چھُ، یتھ منٛز ٲرکھ یِن چھِ مشکل، ایک بندے کے ماتھے پہ پسینہ آ جانا، ہاں اگر سُہ 30-40 ڈگری کن رومس مز آسہِ مے بی وہاں ممکن ہے، لیکن سردی کا موسم ہے، باہر اگر انسان نیبر کنیتھ بیہہِ تٔمۍ سٕنٛدِ ٲرکھ ڈیکس پٮ۪ٹھ یِن چھُنہٕ ناممکن بالکل۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یُتھُے اتھ پٮ۪ٹھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ٲس اکہِ دۄہ اونٹنی پٮ۪ٹھ شاید سُہ غالباً اونٹنی پہ سوار تھے، یہے وحی آئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یُتھُے یہ وحی نازل گئی، اونٹنی بیٹھ بالکل، وہ وحی کا بار جو تھا اس وحی کا سہج نے سے برداشت کرے کہ وہ کھڑی تھی، اور وہی جہاں تک نازل ہوتی گئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، اونٹی رفتہ رفتہ زمین پر بیٹھنے لگی، سہج نے دوبارہ تھوٚد ؤتھِتھ کہ جب تک اللہ نے وحی کا اختتام، یوتام تٔمِس کم آیات آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ نازل گٔمژٕ یہ، یا ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تٔمِس نبی علیہ الصلاۃ والسلام سٕنٛز ران ٲس تٔمۍ سٕنٛدِ رانہِ پٮ۪ٹھ، جیسے ہم بیٹھتے ہیں گیدرنگ میں، اکھ أکۍ سٕنٛدِس زنٛگہِ پٮ۪ٹھ چھِ زنٛگ تھاوان، تو اسی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وہی نازل ہو گئی۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ ونان کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یُتھُے یہ وحی نازل گئی، مےٚ ہسا باسے میٛٲنۍ ران گئی میٛانہِ جسمہٕ منٛز جدا، اتنا بار تھا۔ اور یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سردی کے موسم میں ٲس نبی علیہ الصلاۃ والسلام یتھ سر مبارکس پٮ۪ٹھ بُتھِ مبارکس پٮ۪ٹھ ایٖتیاہ ٲرکھ یِوان جیسے کہ گرمی کے موسم میں پسینہ نکلتا تھا، یعنی یہ وحی کی بہت زیادہ سخت، اور یہ آواز کیا ٲس گژھان، ٹین ٲس آواز گژھان نبی علیہ السلام اس وقت یہ وحی، اور یہ کتنی ژوٗرِم قسم ٲسۍ، پٲنٛژِم قسم ٲس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصل اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ٲسۍ فرشتن وٕچھان پننہِ شکلہِ اندر، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا سورۃ النجم میں کتنی دفعہ، 2 دفعہ دیکھا، تو اس اعتبار سے وہی نازل ہوتی تھی۔ ایک اس کے بعد علماء نے لکھا ہے 6ٹھی قسم سے یہ ہے کہ وہی ٲس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پٮ۪ٹھ گژھان معراج کے اندر، جو وہی اللہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان جو کلام ہوا، ہم کلام ہوئے، تو اس اعتبار سے جو وہی نازل ہوا کرتی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ایک ہی دفعہ ہوا۔ بعض اوقات میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو یمن حدیث قدسی چھِ ونان، یہ بعض اوقات خواب کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ وحی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم سے روایت واریاہ وہ یہ ہیٚکو نہٕ کوٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔
تو اس اعتبار سے بھی ایک قسم وہی کی یہی ہے کہ معراج کے رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فرض گئی، فرضیت نماز آئے اس دن آئینہ دن کا دوران معراج دوران وہ اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہم کلام ہوئے. تو اس میں علماء کا دو اختلاف ہوا، علماء کو تحت میں اختلاف. بعض علماء ان کی نہیں اس کو ایک الگ قسم لکھی ہے. بعض اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ ہسا وداؤٹ حجاب کھانا حجاب اس مزباگ آسان کہین تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہسا اللہ تعالیٰ ست ہم کلام گسان. اور بعض علماء نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہسا حجابس اندر روزان، تو حجابس اندر ہسا رود معراج دوران اللہ سے ہم کلام ڈائریکٹ گئی نا کہیں. تو اس میں سلف سے اختلاف چلتا آ رہا ہے، بعض ہتھ قائل بعض ہتھ قائل. اور جو بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو روایتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ تہنی دماغس اندر روزن شک کے. امی عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تم سے ونان کہ میں سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نے اللہ کو دیکھ لیا معراج کے دن؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ لیا اس نے جھوٹی بات کہہ دی. امی عائشہ کی روایت ہے. تو اس ضمن میں بعض علماء کرام اس روایت پہ گئے کہ تم ونان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وچ نہ ڈائریکٹ خدائے بلکہ حجابس نورانی حجاب جو تھے وہاں پہ کس صورت میں تھے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہمارا دماغ کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، جو اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو بہرحال تحت حجابس اندر ہسا گئے گفتگو. جو لوگ یہ کہتے ہیں تو اس سمجھی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہسا وچ خدائے کیا وچ خدائے یم ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوت کھت معراجس. یہ بات سننا غور سے سننا. یم ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراجس کھت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس دنیا کا ٹائم زیرو ہو گیا. بات آیا سمجھ؟ اور یم ساتھ تم آسمانی دنیا اندر کھت، آسمانی دنیا میں ٹائم میٹر، دنیا میں ٹائم کہ عالمی خلقت ہے وہ عالم امر ہے. وہاں امر کا حکم چلتا ہے، یہاں خلقت کا حکم، دونوں ہی اللہ کی کریشن ہے. یہاں پہ اللہ ٹائم کے اعتبار سے اپنی کریشن کرتا ہے، وہاں کن فیا کن کر دیتا ہے. اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہسا وچ خدا ہے، تم سے ونان ہم عالمی خلقت کی بات نہیں کر رہے، ہم عالمی امر کی بات کر رہے. جو آسمانوں کا یا آسمانن اندر یم حساب تتہ اللہ تعالیٰ سے کریشن سے پود کرمس. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بھی دیکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم بھی دیکھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان تمام لوگوں کے احوال دکھائی دیے گئے اپنی امت کے کہ فلانی اس یہ کام کران یہ سزا ہے اس کی، فلانی اس یہ کام کران یہ سزا ہے. جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے معراج کے واقعے میں وہ طویل حدیث جو حضرت انس بن مالک غالباً سے وہی روایت ہے، تو جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ مستورات کے اعتبار سے کم اس کو سزا ہو، مرد سود خور اس کو سزا ہو، رشوت خور اس کو سزا ہو، اور جنت میں کس بندے کو کون سا بلند مقام اللہ نے سکیا اس اصلی. ابھی تو جنت میں وہ داخل نہیں. اگر بات ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے جنت میں اندر ماں گئے وہی داخل، وہ نہیں داخل ہوئے نا. ابھی ہم جنت آنے والی ہے، جہنم آنے والی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھ لیا. کیوں دیکھ لیا؟ کیونکہ عالم امر میں ٹائم میٹر، وہاں پریزنٹ پاسٹ فیوچر میٹر، وہاں ہر ایک چیز سامنے ہوتی جو ہے وہ سب کچھ سامنے. اس ضمن میں ہم یہ کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ لیا کیونکہ دنیا کا ٹائم زیرو ہو چکا تھا. تیوز کا سمجھ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس زمن میں بعض علماء، یہ میں نے تھوڑا سائنسی اعتبار سے آپ لوگوں کو ٹائم زیرو کہا، وہ اپنی اس کے اعتبار سے آسان تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے. تو اس میں علماء کا اختلاف چلتا ہے. جو اختلاف کرتا ہے اس کو اختلاف کرنے کا حق ہے. جو رائے مانتا ہے اس کے بعد بھی دلیل ہے، وہ بھی اپنی دلائل کو پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جن من بوز